بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قانون کی، جس کا محفظ ہے ریرا۔ ہمارے ریجن میں یہ قانون سب سے پہلے دبئی کی ٹیریٹری میں لاگو ہوا، اس کے بعد پھر یہ قانون انڈیا کی مختلف ریاستوں میں بھی لاگو ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس کا بل پاکستان کی نیشنل اسمبلی، جو کہ قانون ساز اسمبلی بھی کہلاتی ہے، اس میں پاس کیا گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہونا تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ وہاں لاگو نہیں ہو سکا۔ چونکہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ایک قانون کی اشد ضرورت ہے، اور یہ ایک کمپریہنسو قانون ہے جس میں بلڈرز، ڈیولپرز، پروموٹرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور اینڈ کنزیومر، ان تمام کے حقوق و فرائض کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو اس قانون کے تحت ٹربیونلز اور عدالتوں کے قیام کا بھی اس قانون میں باقاعدہ چیپٹر موجود ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ اسی قانون کے تحت، چاہے وہ ٹربیونلز میں ہوں، چاہے وہ کورٹس میں ہوں، اور اس کے لیے اسپیشل کورٹس بھی قائم کی جائیں گی، کیونکہ ہم نے نارمل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کئی سال ریئل اسٹیٹ کے جو سول میٹرز ہوتے ہیں ان کے فیصلے نہیں آتے، اور لوگ عدالتوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سنوائی اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ قانون بلڈرز اور ڈیولپرز کو بھی ایک دائرے میں لے کر آتا ہے، کیونکہ اسی قانون کے تحت ایسکرو اکاؤنٹس بھی بننا تھے، اور اس ایسکرو اکاؤنٹس میں اگر کوئی بلڈر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے، یا وہ پروجیکٹ ہائی رائز بلڈنگ کا ہے یا وہ پروجیکٹ ٹاؤن پلاننگ کا ہے، تو اس کا ایک ایسکرو اکاؤنٹ اس اتھارٹی کے ساتھ کھلنا ہے، اور جو پبلک کی تمام پیمنٹس آتی ہیں وہ اسی اکاؤنٹ میں جمع ہونا تھیں، تاکہ کسی کا بھی پیسہ اور کسی کی بھی زندگی بھر کی جمع پونجی وہ غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اور بلڈر پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کے بعد بھی 5 سال تک اس کی مینٹیننس کرنے کا پابند ہے، اور اسی قانون کے تحت اگر بلڈنگ میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو بلڈر یا ڈیولپر اس کو بھی ٹھیک کرنے کا پابند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے بھی حقوق و فرائض اس میں بالکل واضح کر دیے گئے ہیں، اور اسی قانون کے تحت ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو باقاعدہ لائسنسنگ بھی کی جانی تھی، اور کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اگر کسی غلط پروجیکٹ میں جس کی اپروولز موجود نہ ہوں، یا اس بلڈر کی زمین کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، تو اس میں بلڈر کے ساتھ ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی ذمہ دار ہوں گے، اور
اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، اور یہ قانون ہماری نظر میں اسلام آباد کی ٹیریٹری کے ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں اور جو دیگر وفاقی ٹیریٹریز میں ہیں وہاں اس کا نافذ العمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے نارمل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بلڈرز یا ڈیولپرز کسی ایسے دائرے میں نہیں آتے جو ان کو پابند کرے یا ان کی ڈاکومنٹیشن کی جانچ پڑتال دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں یا پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بلڈر یا ڈیولپر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے، وہ اس پروجیکٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد اس کی فائلیں، یا اگر وہ اپارٹمنٹس کی صورت میں ہے تو اس کے اپارٹمنٹ سیل آؤٹ کر دیتا ہے، اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں فائلیں بیچی گئیں، لیکن بعد میں نیب بھی حرکت میں آیا، اینٹی کرپشن کے ادارے بھی حرکت میں آئے، ایف آئی اے کا ادارہ بھی حرکت میں آیا، اور وہاں سے ایلیگیشن لگایا گیا کہ اس بلڈر کے جو بنیادی ڈاکومنٹس تھے وہ مکمل نہیں تھے، یا انہوں نے صحیح طریقے سے اپروول نہیں دی، یا انہوں نے کسی جگہ پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اللیگل طریقے سے فائلیں بنا کے لوگوں کو بیچ دیں۔ تو ان کا کلا کما کب ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ جب کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت اگر کوئی بلڈر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو اس کی ساری ویریفیکیشنز اور اس کے جو میپ اپروولز ہیں یا جو ان کی این او سیز ہیں، وہ یہی ادارہ جو تھا وہ اس کی ویریفیکیشن کرواتا۔ ویریفیکیشن کروانے کے بعد وہ جو بلڈر ہے جو پروجیکٹ اناؤنس کر رہا ہے اس کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ بھی اسی قانون کے تحت بننا تھی، جس میں اس کی ساری انفارمیشن اس پروجیکٹ کی کہ اس پروجیکٹ میں یہ این او سیز ہیں اور اس میں کتنے پلاٹس بیچنے کے لیے اس کو دیے گئے ہیں، اس میں ایمینٹیز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹوٹل زمین کا رقبہ کتنا ہے، وہ باقاعدہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ اس ویب سائٹ کے اوپر آنا تھی، تاکہ پبلک کو پتہ چل سکے کہ اس پروجیکٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی بلڈر یا ڈیولپر یا پروموٹر کوئی irregularity کرے گا تو وہ اسی ٹربیونل کے تحت وہ قانون کے دائرے میں آئے گا اور اس کا احتساب ہوگا، جس میں اس میں بلڈرز کی کیٹیگری میں بھی ڈالی گئی تھی، جس میں اگر کوئی بلڈر بہت اچھی ڈیلیوری کرتا ہے اور اپنے وعدوں کو مکمل کرتا ہے اور اس کی کوئی irregularities نہیں ہیں تو وہ A+ گریڈ میں آئے گا، اگر اس میں کچھ کمی ہے اس کے جو پوائنٹس اس کو دیے جائیں گے تو وہ کیٹیگری A میں آ جائے گا، اگر وہ مزید اس میں کوئی پوائنٹس اس کے کم ہوتے ہیں تو وہ کیٹیگری B میں آئے گا یا پھر کیٹیگری C میں آئے گا۔ اور لاسٹ کے اوپر اگر کوئی بلڈرز کی irregularities بہت زیادہ ہیں اور اس نے مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ کیا ہے تو اس بلڈر کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ اخبارات میں، پرنٹ میڈیا کے اوپر، مختلف ویب سائٹس کے اوپر اس کی پبلیکیشن ہوگی، تاکہ لوگ اس بلڈر کے عطاب سے بچ سکیں اور کوئی بھی غیر قانونی نہ پلاٹس بیچ سکے، نہ اپارٹمنٹس بیچ سکے، اور نہ ہی اپنا کیا کہتے ہیں کوئی اس قسم کی اللیگل زمین بیچ سکے۔ کیونکہ ریسنٹلی بحریہ ٹاؤن یا دیگر جو اسلام آباد میں ابھی کچھ اسکیموں کے نام آئے، یا کراچی میں ہائی وے کے اوپر یا دیگر جگہوں کے اوپر بہت ساری اسکیموں کے نام آ چکے ہیں جہاں پر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بہت زیادہ irregularities کی ہیں، لیکن اس میں قصور ان اداروں کا بھی ہے، کیونکہ ان اداروں کے سامنے، ان حکومتی عہدیداروں کے سامنے یہ پلاٹس بکتے رہے، یہ بلڈنگز بکتی رہیں، یہ اپارٹمنٹس بکتے رہے، لیکن جب پبلک نے اس کو خرید لیا، خریدنے کے بعد ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ان پروجیکٹس میں لگ گئی، اور خصوصی طور کے اوپر اوورسیز پاکستانی جن کا بلین آف ڈالرز ان پروجیکٹس میں لگا۔ اب وہ جو تمام لوگ ہیں وہ کیا کریں، کیونکہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی آپ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ آئندہ اگر ہم نے اس چیز کو روکنا ہے تو ہمیں پوری قوت کے ساتھ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے لا کو سارے ملک میں امپلیمنٹ کرنا ہے،
اور اس کو ایک دائرے میں لے کے آنا ہے، تاکہ چاہے وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری ہو، چاہے وہ چاروں صوبوں کی ٹیریٹری ہو، چاہے وہ وفاق کی دیگر ٹیریٹریز ہوں، ایک باقاعدہ ایک قانون کے تحت تمام لوگ ٹرانسپیرنٹ طور کے اوپر اپنا کام کر سکیں، اور کوئی بھی بلڈر، کوئی بھی ڈیولپر، کوئی بھی پروموٹر لوگوں سے انلیگل زمین یا اگر کسی کی اپروولز نہیں ہیں لوگوں سے پیسہ بٹور نہ سکے۔ آج کی حالات میں یہ اب امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ معمولی مارکیٹ نہیں ہے، یہ 1800 بلین ڈالر سے بڑی مارکیٹ ہے، اور اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑی اماؤنٹ، یعنی کہ جو ٹوٹل ریمیٹنسز آتے ہیں اس میں 60 سے 65% جو رقم ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے آتی ہے، ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہو اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پھلے پھولے اور ترقی کرے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ تجاویز ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجی ہیں۔ بہت شکریہ۔